اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ بیوی کی وجہ سے ماں کو چھوڑ کر الگ گھر میں رہنا، اکلوتے بیٹے پر ساری جمع پونجی لگا دی، اس کی پسند کی شادی کرائی، پھر اسے بیوہ ماں بیکورڈ لگنے لگی، اور بہنیں دشمن لگنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو، نالائق کو۔ اپنے ماڈرن لائف اسٹائل کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، بیوی اپنے ماڈرن لائف اسٹائل کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، حالانکہ شادی کے بعد سے وہ بالکل الگ اوپر کے پورشن میں رہ رہے ہیں۔ تو کیا بیوہ ماں اور بے سہارا بہنوں کو چھوڑ کر الگ گھر لے کر رہنا شرعی طور پر جائز ہوگا؟ کیا شرعاً ماں بہنوں کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا صحیح ہے؟ ایک خاتون نے اسلام آباد سے پوچھا، دیکھیے میں آپ کا غم سمجھتا ہوں، اگر بہو نالائق ہے تو اس کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اگر نالائق ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ بیٹا الگ رہے اس کو، بہو کو لے کے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بیٹے کی بہنیں بھی ہیں تو بھائی گھر قریب میں لے لے، بہنوں کی اور ماں کی روزانہ خبر گیری کیا کرے، روزانہ گھر میں چکر لگایا کرے، رات گزارنا تو ضروری نہیں ہے نا، قریب میں گھر لے لے تاکہ رات کو نگرانی بھی رہے۔ تو ایسی اگر یہ آپ نے بات جو کی ہے وہ صحیح ہے، مجھے نہیں پتا بہو کی جو شکایتیں آپ نے کی ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر صحیح شکایتیں کی ہیں تو بھی شرارتی بہو کا تو حل یہ ہے کہ بیٹا الگ بہو کے ساتھ جا کے رہے، اس کو تو خود ہی نکال دیں، اور بیٹے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ماں اور بہنوں سے الگ رکھے، اور پھر ماں کا روزانہ خیال کرے، روزانہ گھر میں آئے، ماں کی خیریت پوچھے، روزانہ بہنوں کی خیریت پوچھے، ان کو خرچہ پانی دیا کرے، کیونکہ اگر نہیں بن رہی نا ساس اور بہو میں، بہو شرارتی ہے تو یہ پھر گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اور ماں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو طلاق دے دے گا تو طلاق دے کے دوسری بہو لے آئے، پتہ نہیں وہ کیا نکلے، پھر طلاق کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹے کو چاہیے کہ وہ اس میں ماں سے اگر الگ ہو جاتا ہے نا، وہ تو اس کو الگ ہونا نہیں کہتے، وہ تو ساری دنیا اس لیے تو آباد ہوئی ہے نا، جہاں آدم اور حوا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی ہوئی تھی، تو بچے شادی کے بعد الگ ہوتے 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 پوری دنیا بھر گئی نا۔ اگر سارے وہیں رہ رہے ہوتے تو دنیا میں ایک ہی ملک آباد ہوتا اب تک۔ تو یہ تو نیچرل ہے، یہ کوئی اس کو ماں کو چھوڑنا نہیں کہتے کہ شادی ہو جائے تو ماں سے انسان بیوی کو لے کے الگ رہتا ہے، تو اس کو ماں کو چھوڑنا نہیں کہلاتا۔ یہ عمل چھوڑنا جب کہلائے گا جب ماں سے ملنا چھوڑ دے، ماں کی خیریت پوچھنا چھوڑ دے، ماں کا خیال کرنا چھوڑ دے مالی لحاظ سے، اس کو چھوڑنا کہتے ہیں۔ تو شادی ہوئی ہے تو میں آپ کو خود مشورہ دوں گا کہ بیٹے سے کہیں کہ بہو کو لے کے الگ رہے۔ وہ اوپر اگر پورشن بھی ہے نا تو پورشن میں بھی آج کل بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہاں سے کرنیں آ رہی ہوتی ہیں، یہاں سے بھی ریز جا رہی ہوتی ہیں، ادھر سے بھی ریز آ رہی ہوتی ہیں، تو کرنیں ہی آپس میں لڑا رہی ہوتی ہیں، نندوں بہو اور جٹھانیوں، اور یہ بڑے خطرناک قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس سے آپ بھی ڈپریشن میں جائیں گی، آپ کی بیٹیاں بھی اور بیٹا بھی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ قریب میں کوئی دوسرا گھر لے لیا جائے، بہو وہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اور بیٹا روزانہ بہنوں سے آ کے ملا کرے، ماں سے بھی ملا کرے، ڈیلی وہاں بیٹھا کرے، رات کو بیگم کے پاس چلا جائے وہ، اور خیال مالی لحاظ سے بھی کرے۔ یہ میرا خیال ہے زیادہ سوٹیبل ہے، اس کو ماں سے الگ ہونا نہیں کہتے، یہ ماں کو چھوڑنا نہیں، یہ عمل کہلاتا۔ سسرال والوں سے تنگ آ کر الگ گھر کا مطالبہ کرنا۔ میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، میری ساس اور نند کی تکلیفیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی تکلیفیں بڑھنے کا مطلب ان کو آپ کی وجہ سے، آپ کو ان کی وجہ سے تکلیفیں بڑھ رہی ہیں شاید۔ میرے شوہر ان سے ڈرتے ہیں اور کچھ کہہ نہیں پاتے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے لڑنا چاہیے یا ایسا کیا کروں کہ گناہ میں بھی نہ آؤں اور حقوق بھی مل جائیں؟ میری ساس بہت فحش گالیاں دیتی ہیں اور بددعائیں دینے لگتی ہیں، اگر میں علیحدہ رہنے کا مطالبہ کروں تو کیا ان کی بددعا مجھے لگے گی؟ 9 سال میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کا نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا، انڈیا سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، نام لوں گا تو آپ کی ساس اور بڑی بڑی بددعائیں نہ دینا شروع کر دیں۔ دیکھیں میں یک طرفہ بات تو نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا آپ ساس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے ایسے باتیں کرتی ہوں کہ وہ جو گالیاں دے رہی ہوں وہ بھی کم ہوں، اس سے بھی زیادہ بنتی ہوں، تو مجھے نہیں پتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساس آپ کی بہت غلط کر رہی ہوں، بعض بہویں ساس کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، اس کا مقام مرتبہ دیکھتی نہیں ہے۔ تو اب قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، یہ تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنے انسان فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کے میاں کو مشورہ دوں گا کہ بھائی اگر جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں، 9 سال ہو گئے تو الگ کر دو یار، یہ گالیوں تک نوبت پہنچ کیوں رہی ہے؟ تو ایسی صورت میں بہرحال اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کر دے۔ ایسی کنڈیشن میں شوہر اگر زوجہ کو الگ گھر لے کے نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا۔
شوہر الگ گھر نہ دے تو بیوی کیا کرے؟ اگر ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور شوہر کسی بھی طرح الگ گھر کے لیے راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ دیکھیں ساس بہو کے تو پہلے سے جھگڑے ہو رہے ہیں تو بیوی ایک اور لڑائی شروع کر دے وہ شوہر کے ساتھ تو تینوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی. 2 لڑائیاں تو آلریڈی ہو ہی رہی ہیں. تو اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے الگ گھر لے کے دینے کی, اگر ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے. ہم نے بہت خواتین کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیں جوائنٹ فیملی میں رہنے کے جو فائدے ہیں وہ سیپریٹ رہنے میں نہیں ہیں. یہ بات تو خواتین کو بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. بہت سارے فائدے ہیں اس میں, بہت برکتیں ہیں اس میں, لیکن جہاں جھگڑے ہو رہے ہوں اور نہ قابو میں آ رہے ہوں تو پھر الگ کر دینا چاہیے. ماں کو خود ہی چاہیے کہ وہ کہے بھائی یہ نہیں ہماری بن رہی ہے, آپ بہو کو الگ لے کے رکھو. تو اگر شوہر میں استطاعت ہے تو ایسی کنڈیشن میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو ماں سے الگ رکھے, ورنہ 2 لڑائیاں ہو رہی ہیں تو تیسری بھی لڑائی شروع ہو جائے گی. اب باقی یہ کہ کیسے یعنی بیوی شوہر کو کیسے سمجھائے, تو یہ تو وہ بیوی نہیں سمجھ رہے ہیں کیسے سمجھائے. وہی میں نے طریقہ بتایا کہ ساس بہو کی تو ہو ہی رہی ہے لڑائی, تو اگر لڑائی شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ شوہر کی سمجھ میں شاید بات آ جائے. اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کیا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں جائے گا یا سزا ملنے کے بعد جائے گا؟ نیز اگر یہ تعلق کسی خاص وجہ سے خراب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ زمین UAE سے جناب گلزمی خان. یہ زماں ہوتا ہے گلزمی, تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں گلزماں. چلیں جناب گلزمین خان صاحب, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ کسی خاص وجہ سے تعلق خراب ہو جائے, یعنی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات, رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں جوڑے, یعنی کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا سلوک کریں. یہ تو ویسے ہی نارملی سبھی کرتے ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک, رشتہ داروں میں جو تم سے اچھا سلوک نہ کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو, تو یہ ہے رشتہ داری جوڑنا. تو اس لیے وہ اگر رشتہ دار اچھا سلوک نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کو کرنا پڑے گا, آپ بڑھ چڑھ کے ان میں جوڑ کی کوشش کریں. البتہ اگر ان کی بدسلوکی اس حد تک ہے کہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے اور ان سے تعلق رکھنے میں معاملات صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو پھر ایسی صورت میں ان سے وقتی طور پر قطع تعلق کیا جا سکتا ہے. اور قطع تعلق پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی سب بند ہو جائے, بلکہ پھر تعلق کو محدود کر دیا جائے. قطع تعلق نہیں بلکہ تعلقات کو محدود کر دیا جائے, بس سلام دعا پر اکتفا کیا جائے اور کبھی کبھار ان کے ساتھ جو ہے کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیا یا کبھی دعوت کر لی, یعنی اس تعلق کو محدود کیا جا سکتا ہے. یہ پھر مجبوری میں اس کی اجازت ہے.